میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں لطف زندگی پایا نہیں کرتے، اور یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، اور یہ دربار رسالت ہے یہاں، ملتا ہے بن مانگے، یہ دربار رسالت ہے یہاں، ملتا ہے بن مانگے، ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، سبحان اللہ، ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو السلام علیکم. شان رمضان کے سیٹ پر موجود تمام آڈینس کو السلام علیکم.
کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا. ہماری آڈینس سے ایک سیٹ پر موجودگی سے، ویسے ٹی وی آڈینس تو ظاہر ہے ہی، لیکن یہاں سیٹ پر جو آڈینس موجود ہوتی ہے ان کی موجودگی سے بڑی ہم میں بھی ایک انرجی آ جاتی ہے، اور یہ جو ایک وقت ہوتا ہے بڑے اچھے انداز سے، بڑے سہل انداز سے گزر جاتا ہے. لیکن سب سے پہلے ہم ٹرانسمیشن کے آغاز میں اپنے ٹی وی آڈینس کے لیے ایک سوال کرتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے تو باقاعدہ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے. کل ہم نے سوال کیا تھا، ہمارا کوسچن آف دا ڈے کل تھا کہ توریت کس نبی پر نازل ہوئی؟ آسان ترین سوال جس کا ظاہر ہے جواب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. کئی ہمیں صحیح انٹریز موصول ہوئیں اور قرآن اندازی کے ذریعے منتخب ہوئی سیدہ نورین بخاری صاحبہ لاہور سے، اور انعام کے طور پر پیش خدمت ہے ویگا لوبریکنٹ آئل اور کرشی کی بائک. سیدہ نورین صاحبہ آپ کے لیے ان کو تالیوں کی صورت میں مبارکباد دے دیجیے جی. اور ہمارا آج کا سوال بھی اتنا ہی آسان، بلکہ شاید اس سے زیادہ آسان. قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ کا نام بتانا ہے. قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ یہاں موجود ہی تمام آڈینس کو معلوم ہے، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہی ہوگا، لیکن یہ جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں سوال صرف ایک بہانہ ہے، اصل مقصد کو انعام آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. شمولیت کا طریقہ کار آپ کی ٹی وی سکرینز پر ہے. ابھی سوالات اور بہت سارے ہوں گے آپ سب لوگوں سے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہوگا ذکر ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قدیم زمانے میں روم کا بادشاہ تھا کلاڈیس، بڑا مشہور، کئی حوالوں سے مشہور ہے کلاڈیس بادشاہ. اپنے زمانے کا بادشاہ تھا، لیکن ایک عجیب و غریز مرض، ایک عجیب و غریز مسئلے سے دوچار تھا. آئی لٹس جو ہوتی ہیں، جو ہماری آنکھوں کا جو یہ حصہ ہوتا ہے، اسے ایک اس طرز کی بیماری لاحق تھی کہ وہ یہ آنکھ اپنی کھلی نہیں رکھ سکتا تھا. بادشاہ تھا، اس کے پاس تمام تر وسائل تھے، کیا کچھ اس نے نہیں کیا، لیکن اس زمانے کے جتنے حکیم، طبیب، ڈاکٹرز جو کچھ تھے سب کو دکھایا. بہرحال یہ ایک ناقابل علاج مرض ثابت ہوا. آخر کار حل یہ نکالا گیا کہ وہ اس کی آنکھوں پر، آپ کہہ لیجیے آج کل کے زمانے میں ٹیپ وغیرہ ٹائپ کی کوئی چیز لگا دیا کرتے تھے، کہ جس کو وہ رات کو سونے سے قبل ہٹا لیا کرتا تھا، وہ ٹیپ اپنی آنکھیں بند کر لیتا تھا اور سو جاتا تھا، اور دن بھر اس کی آنکھیں بینائی سے محروم نہیں تھا، دن بھر اس کی آنکھیں اس ٹیپ کے سہارے کھلی رہتی تھی. وقت گزرتا چلا گیا، یہاں تک کلاڈیس کا آخری وقت آ گیا، جب تمام اس کے گرد اس کے وزراء، اس کے مشیر، ڈاکٹرز وغیرہ سب جمع تھے، اور تمام ترنے لوگوں نے، ماہر امراض نے یہ رائے دے دی کہ اب آپ کا وقت آخر قریب ہے، آپ بچ نہیں پائیں گے اب. اس وقت کلاڈیس کے پاس کھڑے ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا وقت قریب ہے، اس آخری وقت میں کوئی خواہش، کوئی آخری خواہش ہے تو بتائیے. بادشاہ نے کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ میری جتنی دولت ہے، میرے پاس جتنی جائیداد ہے، میرے پاس جو کچھ ہے، سب کچھ کوئی لے لے، اور میری زندگی جس کا مجھے بھی نہیں معلوم، اب تو شاید کچھ گھنٹے یا کچھ دنوں کے لیے باقی ہے، یا شاید کچھ لمحوں کے لیے باقی ہے، ان کچھ لمحوں، جتنی بھی بقیہ زندگی ہے جو کہ تم خود کہہ رہے ہو کہ بس کبھی بھی ختم ہو جائے گی، ان کچھ لمحوں کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے لطف اندوز ہو سکوں کہ میں یہ آنکھیں خود اپنی مرضی سے اٹھا سکوں. اور سب نے جواب دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے. وہ آنکھ نہیں مانگ رہا تھا، وہ بینائی نہیں مانگ رہا تھا، وہ صرف یہ نعمت مانگ رہا تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کتنی کروڑوں اربوں نعمتیں ہیں جن کو ہم نعمتیں تصور ہی نہیں کرتی. ہمیں لگتا ہے کہ آنکھ نعمت ہے، نہیں، اس آنکھ کا یہ پلک جھپکنا ہے کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں لگتا ہے یہ ہاتھ نعمت ہے، نہیں، اس گفتگو کے دوران میں نے جو اس ہاتھ کو حرکت دی ہے پتہ نہیں کتنی مرتبہ، یہ خود کتنی بڑی نعمت ہے. تو بس انسان کی اوقات صرف اتنی ہی ہے کہ چاہے وہ کلاڈیس جیسا بڑا بادشاہ ہو جائے، ایک لمحے کے لیے اپنی مرضی سے پلک خود نہیں جھپک سکتا. یہ اسی ذات کو زیب دیتا ہے، یہ اسی کا کرشمہ ہے، یہ اسی کا روب ہے، یہ اسی کا دبدبہ ہے، یہ اسی کی عظمت ہے، یہ اسی کی کرامت ہے کہ وہ کہے کن ہو جا اور فیکون،
ہو جائے. کن فیکون صرف اسی کی ذات کو زیب دیتا ہے. قدم بڑھا لے حدوں کو مٹا لے آج خالی بن میں پکا گھر تیرا تیرے بن خالی آجا خالی بن میں تیرے بن خالی آجا خالی بن میں اللہ 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 کن فیکن کن فیکن 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 جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہ جو مجھ میں سمایا وہ جو تجھ میں سمایا مولا وہی وہی پایا وہ جو مجھ میں سمایا وہ جو تجھ میں سمایا مولا وہی وہی پایا کن فیکن کن فیکن 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 کن فیکن کن فیکن 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 مل کر اللہ 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 کن فیکن کن فیکن صدق اللہ العلی العظیم رنگ ریزا رنگ میرا تن میرا من رنگ ریزا رنگ میرا تن میرا من لے لے رنگائی چاہے تن چاہے من لے لے رنگائی چاہے تن چاہے من سجرا سویرا میرا تن برسے کجرا اندھیرا تیری جاگی وا سجرا سویرا میرا تن برسے کجرا اندھیرا تیری جاگی وا خطرہ ملا جو تیرے در پر سے او مولا مولا کن فیکن کن فیکن کن فیکن کن فیکن کن فیکن کن فیکن 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 اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ صدق اللہ العلی العظیم صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ کرم سرکار تیرا عرض تجھے کر دے مجھ سے ہی رہا سبحان اللہ اب مجھ کو بھی ہو دیدار تیرا کر دے مجھے سے رہا مجھ سے ہی رہا من کے میرے یہ بروں کچے تیرے یہ کروں لے کے چلے کہاں میں تو جانوں ہی نہ تو ہے مجھ میں سمایا داغا لے کے مجھے آیا میں ہوں تجھ میں سمایا تیرے پیچھے چلایا تیرا ہی میں ہی گزایا تو نے مجھ کو بنایا میں تو جگی کو نبھایا تو نے گلے سے لگایا حق تو ہی ہے خدایا سچ تو ہی ہے خدایا کن فیکن کن فیکن 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 اللہ 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 جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 اللہ
لا الہ تیری شان یا وحدہ لا الہ تیری شان 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو تو خیال و تجسس تو ہی آرزو دل کا ارمان تو روح کی پہچان تو دل کا ارمان تو روح کی پہچان تو تابی تو ہے بھی تو تابی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی ہم جس طرح بات بھی کر رہے تھے یہ اسی خالق کون و مکان کا کرشمہ ہے, اسی کی ذات کی عظمت ہے. وہ کن فیکون وہ کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اتنی بڑی کائنات, یہ پورا یونیورس اسی انداز سے اس نے تخلیق کیا, اور یہ بھی اس کی اپنی اپنی مصلحتیں ہیں کہ اس نے کسی کو دے کر آزمایا ہے, کسی سے لے کر آزمایا ہے, کسی کو اولاد سے محروم رکھا ہے اس کی اپنی مصلحت, اور کسی کو اولاد کی نعمت عطا کی ہے اور اس کے بعد بھی الگ الگ امتحانات میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام امتحانوں میں سرخرو کرے انشاءاللہ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین رحمان فاؤنڈیشن ہے, جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں اس سیگمنٹ میں ایسے مختلف ادارے جو کہ اپنے اپنے طور پر فلاح انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم پریکٹیکلی ایسے اداروں کو پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں تاکہ ان اداروں کی بھی تشہیر ہو. ظاہر ہے یہ ادارے نان کمرشل بیسس پہ چل رہے ہوتے ہیں, یہ ایڈورٹائزمنٹ یا اس انداز سے تو اپنی تشہیر نہیں کر سکتے, تو ہم ان کو پلیٹ فارم دیتے ہیں. دو مقاصد سرو ہو جاتے ہیں, کچھ افراد کی مدد ہو جاتی ہے, کچھ تلخ حقائق معاشرے کے ہمارے سامنے آتے ہیں, کچھ لوگوں کا دکھ درد ہم بانٹ لیتے ہیں, اور کچھ ایسے اداروں کا کام بھی سامنے آ جاتا ہے. رحمان فاؤنڈیشن کے افراد ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے متعلقہ ڈاکٹر وقار صاحب اور جن کے جو روح رواں ہیں سید مظفر شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. اور اقرار یہ مختلف ڈائلسس کے پیشنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں, ہم بڑا اتنا تواتر سے سنتے رہتے ہیں کہ شاید اس کی وہ تکلیف ہم محسوس نہیں کر پاتے, لیکن یار ہم جن سے آغاز کر رہے ہیں گفتگو کا, ڈائلسس کا پیشنٹ ہونا اٹ سیلف ظاہر ایک بڑی وہ کہتے ہیں نا جب سر میں درد ہوتا ہے انسان کے یا نزلہ زکام بھی ہو جائے تو پھر انسان کہتا ہے کہ واقعی کوئی بھی بیماری اچھی نہیں ہے. نزلہ زکام کھانسی کہنے کو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں بھی انسان اگر مبتلا ہو جاتا ہے تو آپ کا سارا آپ کہتے ہیں یار دن خراب ہو گیا, آج کچھ کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. یہ لوگ اپنی زندگیاں اس انداز سے گزار رہے ہیں. اور اگر یہ جو ہمارے ساتھ جو پہلی ہماری بہن ہے ارم, جن کے والد صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں, ڈائلسس کا پیشنٹ نہیں, جو 10 لاکھ جو پیشنٹس ہوتے ہیں اوسطاً جو 10 لاکھ پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں سے ایک کیس اس طرز کا ہوتا ہے. یعنی پورے پاکستان میں تقریباً 20 کیسز ہوں گے اس طرز کے. اس کیس کی کیا کمپلیکسٹی ہے میں ذرا ان کے والد سے پوچھتا ہوں. ارم صحیح سے بات نہیں کر پاتی, ارم سے بھی ہم بات کریں گے, ارم بڑی اچھی نعت بھی سناتی ہیں, بھی سنیں گے ان سے, لیکن آپ پہلے بتائیے گا کہ کیا ہے یہ, اور مائک ذرا سا پلیز کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب میری 4 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹا ہے. سب سے بڑی بیٹی کا نام انم ہے جو کہ ابھی یہاں نہیں آ سکی, ہم بڑے دور سے اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں. وہ بھی ڈیڈ موڈ کی پیشنٹ ہے. کیا کہلاتی ہے بیماری؟ ڈیڈ موڈ. ٹھیک, یہ ڈیڈ موڈ ایک ایسی بیماری ہے جو جب کسی کو لگ جائے تو اس کی بینائی ختم کر دیتی ہے. یہ بچی جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے یہ مکمل نابینا ہے, یہ دیکھ نہیں سکتی. یہ بچی کانوں سے نہیں سن سکتی. مشین ہم نے لگائی ہوئی ہے کان میں, لیکن اس کے باوجود بھی بڑے قریب سے ہمیں بات کرنی پڑتی ہے. یہ وہ ہے. اس کی کڈنیز فیل ہو گئی ہیں,
یہ ڈاکٹروں نے ہمیں ڈائلسس کا کہا ہوا ہے، لیکن ہم ڈائلسس کیسا عمل ہے، کتنا ہے، یہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہاں پیشنٹس بیٹھے ہوں گے، بڑے ڈاکٹرز، یہ آن ایئر پروگرام جا رہا ہے، ان کو پتہ ہے کتنا ایک خرچہ ہے۔ یہ بچی میری 2011 میں گھر میں گر گئی تھی، یہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، یہ نیکا فیمر سے ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کا علاج نہ کروا سکے۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ 5 لاکھ روپے اس کا 5 لاکھ روپے اس کا خرچہ ہے۔ یہ بچی اگر کہیں میں اس کو کھڑا کر دیتا ہوں، نہیں کھڑی ہو سکتی۔ ارم بیٹے 1 منٹ آپ کھڑی ہوں، کریمہ 1 منٹ آپ، سر میں مسز کو جی آپ بلا، آپ کسی بہن کو بلا لیجئے۔ جی ارم آپ کھڑی ہو جائیں، آ جائیے، آپ آ جائیے۔ یہ پیشنٹ ہے جو نہیں چل سکتی، اچھا، دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، کڈنیز اس کی فیل ہے۔ ارم آپ 2 قدم چلو بیٹے خود ہی۔ یہ اس کو سارا، اس کی والدہ اس کو کھلانا پلانا اٹھانا بٹھانا، بس بٹھا اس کی بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں۔ اور میری دوسری بیٹی ہے، وہ بھی سیم کیس یہی ہے، اس کی بھی آنکھوں کی بینائی آلموسٹ ختم ہو چکی ہے، وہ بھی کانوں سے نہیں سن سکتی، لیکن اس کی تھوڑی سی ابھی ہے کہ امید ہے کہ اگر کہیں سے کوئی اللہ سبب بنا دے کہ اس کی بھی علاج ہو جائے، اس چھوٹی کا بھی علاج ہو، اس بڑی کا بھی علاج ہو جائے۔ اور کیا ڈاکٹروں نے اندازہ بتایا؟ ڈاکٹروں نے سر یہ کہا ہے، ایک تو اس کی جو ٹانگ ٹوٹی ہے نیکا فیمر سے، ہم نے اس کو جب ہاسپٹل میں لے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا جی 5 لاکھ کا اس کا خرچہ ہے۔ اچھا، ہمیں نہیں مل سکا۔ 4 مہینے تک ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ڈاکیومنٹس پڑے ہوئے، وہ میرے پاس بیگ بھرا ہوا، کہیں تو ہم دکھا دیں گے ایک ڈاکیومنٹ، سارے ٹیسٹ رپورٹ وغیرہ سب ٹیسٹ رپورٹ ہیں۔ ہم 4 مہینے تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے، بچی کا علاج پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہ ہوا، اور یہ بچی آج سامنے چل نہیں سکتی۔ اس کا کریٹینیا 5 سے کراس کر گیا ہے، یہ ڈائلسس کی طرف جا رہی ہے۔ میری بیٹیاں ہیں، میں تو کروں گا، مجھ سے جو ہوگا میں کرتا آیا ہوں، پھر بھی میں کروں گا، کیونکہ میری اولاد ہے، اللہ نے میرے اوپر یہ جو ذمہ داری لگائی ہے۔ آپ نے بتایا کہ 5 لاکھ روپے خرچہ تو اس کا ہے جو وہ گر گئی تھی، اور یہ جو اس کی بیماری ہے، جو الگ سے جو بیماری ہے، جی سر، اس کا کیا ہے؟ اگر یہ کوئی ایسا نظام ہو جائے اس کے اخراجات کا کہ ہم کڈنیز کو ڈونیٹ کرنے کو تیار ہیں، اس کو ٹرانسپلانٹیشن کا ہو جائے، ٹرانسپلانٹیشن کا خرچہ بھی کوئی 10-12 لاکھ روپے کا ملا جلا کے، کیونکہ اس کے پھر اس کے بعد جو اس کے مینٹیننس کا خرچہ ہوتا ہے، اور اگر یہ ڈائلسس پہ جاتی ہے، ایک ڈائلسس کا خرچہ جو ہے وہ 6 سے 7 ہزار روپے ہے۔ اس کے علاوہ دوائیاں اس کے علاوہ ہیں، جو انجیکشن لگتے ہیں، اس کا مینٹیننس ہونا ہے۔ یہ گردوں کا پیدائشی بیماری ہے، یہ ڈاکٹر صاحب پیدائشی تھی۔ جب یہ 3 سال کی ہوئی تو اس کی بڑی بہن ڈائگنوز ہوئی، اور 1 سال کے بعد، چونکہ ان دونوں بہنوں میں 1 سال کا فرق تھا، پھر یہ بھی جب 3 سال کی ہوئی تو اس کو بھی وہی بیماری ڈائگنوز ہو گئی۔ تو یہ ظاہر تعلیم وغیرہ دونوں بچیاں؟ سر یہ بچی 5th میں 80% مارکس لے کے میرے پاس سرٹیفکیٹس پڑے ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ واہ واہ، زبردست زبردست۔ اور یہ بھی وہ اسلام آباد کے ماڈل اداروں کے اندر یہ پڑھتی تھی بچی، اور وہاں پر اس نے ٹاپر بچوں میں تھی، لیکن بینائی ختم ہونے کی وجہ سے ہم یہ اگر اسکول بھیجتے تھے تو سوزوکی میں جس گاڑی میں جاتی تھی ادھر بے ہوش ہو جاتی تھی، ہم بھاگتے تھے، چونکہ پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا تھا، پیشاب واش وہیں پہ یہ چیزیں ہو جاتی تھی۔ بس اس کی یہ بات کر سکتی ہیں؟ تو اب یہ ہے کہ ہم یہ ایک بڑی امید لے کر آئے ہیں، اگر کوئی سبب بنے کہ میری اس بیٹی کا بھی علاج ہو، جو اس سے میری بڑی بیٹی جو اب اس دلدل میں پھنس رہی ہے اس کا بھی کوئی ہو جائے، تو اگر یہ ڈائلسس پہ جاتی ہے تو بڑا مشکل کام ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ڈائلسس کو، ٹھیک ہے یہاں بڑے خیراتی ادارے بھی ہیں، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر وقار صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ آپ کے سامنے، ہم ان کے پاس آئے، انہوں نے ہمارا بہت اچھے تہ دل سے علاج کیا ہے، اور کوئی اس کا ہم سے پیسہ نہیں لے رہے، بلکہ ہمیں بڑا وہ دلا رہے ہیں کہ جی جو مجھ سے ہوا میں کروں گا، لیکن خیراتی اداروں کے پاس اکیلے نہیں ہوتے،
हज़ारों मरीज़ इनके पास होते हैं, ये हमें कितना कर सकते हैं वो उतना कर रहे हैं। लेकिन बाकी ये इस इदारे के भी और आप तब जितने भी मुताल्लिक़ टेलीफोन नंबर्स वगैरह हैं स्क्रीन वो टेलीविज़न स्क्रीन पर चल रहे हैं, और आप डायरेक्टली रब्ता करना चाहें, इदारे के ज़रिए रब्ता करना चाहिए, हमारे ज़रिए रब्ता करना चाहें, उनके पास तमाम तर डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट हम सब दिखाने को तैयार बैठे हैं। ये बात कर सकती हैं, ये बात कर सकती हैं, एक नात भी सुना सकती हैं आपको। अच्छा। एक नात का आता है इसको। अस्सलामु अलैकुम, इरम बात करें, आप पहले बात करो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हैं आप? जी कहाँ तक पढ़ी हुई हैं? जी किस क्लास तक आपने पढ़ाई की है? किस क्लास तक पढ़ाई की है आपने? मैंने 6th तक पढ़ाई की है। 5th तक, माशाल्लाह। 6th तक, 6th के बाद फिर नहीं जा सकती? बीनाई बहुत कम हो गई, इसकी बीनाई बिल्कुल कम हो गई, तो ये देख नहीं सकती थी, इस वजह से इसकी पढ़ाई ड्रॉप हो गई। आप हमें नात सुनाएंगी? जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी मदीने वालों, मदनी मदीने वालों, मदनी मदीने वालों, आका ये करम बड़ा करम है, आका ये करम बड़ा करम है, तेरे हाथ में करम है, आका ये मरीज मर रहा है, आका ये मरीज मर रहा है, तेरे हाथ में शफा है, मदनी माशाल्लाह, सब कह दीजिए एक दफ़ा सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और इसके अलावा हिना है हमारे साथ। हिना कैसी हो आप? ठीक हो? ठीक हूँ हिना की 4 बहनें हैं जी। और इनके वालिद रिटायर्ड मुलाजिम हैं। तो हिना, आप कितने अरसे से डायलिसिस की पेशेंट हो? मेरे 7 महीने थे। अभी आपको ये 7 महीने हुए हैं अभी। और अभी किस तरह घर का गुजर बसर वगैरह किस तरह होता है? घर का खर्चा अब्बू की पेंशन से होती है, और घर किराए पर उठाया हुआ नीचे का, अपना घर है। आप पढ़ती हो? आप ही आती? मैंने इंटर तक पढ़ा है। इंटर कर लिया है आपने? जी, माशाल्लाह। आगे पढ़ने का इरादा है इंशाल्लाह? कोशिश तो है। आप इरादा करें, इंशाल्लाह कोशिश को अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा। और हमारे साथ ज़रा हम क्विकली हमारी और भी 2 बहनों से हम बात कर लेते हैं। माइक ज़रा मैं ये ले लूँ। जमीला साहिबा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कब से हैं डायलिसिस की पेशेंट? डायलिसिस मेरे 3 साल से हो रहे हैं, और पहले हम बाहर से करवाते थे, तकरीबन 6 से 7 हज़ार खर्चा हो जाता था। फिर हमें किसी ने रहमान फाउंडेशन का बताया, तो हम यहाँ पर आए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे फ्री डायलिसिस हो रहे हैं। अमला भी बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं, और तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि रहमान फाउंडेशन को ज़कात, फितरात, मदद वगैरह दें, ताकि हमारे जैसे गरीबों का भला हो जाए इंशाल्लाह। और एक बार आखिर में जमाल साहब हैं, अभी अल्लाह का इम्तिहान है, ख़ुद भी डायलिसिस के पेशेंट हैं, और इनके ये माइक लीजिएगा जमाल भाई, बेटियां हैं इनकी 2, उनमें से भी एक को जिगर का आर्जा है, जिगर का मसला है। और इन्होंने पहले मुझे अपना मसला पहले नहीं बताया, पहले अपनी बेटियों का मसला बताया। यहाँ तक कि मुझे शक गुजरा कि शायद मैंने कहा अच्छा तो आप तो ठीक हैं, तो बेटियाँ क्यों नहीं आई? उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद डायलिसिस का पेशेंट हूँ। उन्होंने अपना तस्करा ही नहीं किया। जमाल भाई, बच्चियों की क्या उम्र है आपकी? ये 5 साल है हमारे। दोनों बच्चियाँ 5 साल की हैं? नहीं, एक 10 साल की है बड़ी है, और एक छोटी है 5 साल की जो जिगर की बीमार है। उनका इलाज वगैरह चल रहा है अभी? नहीं, कुछ कर नहीं सकूँ क्योंकि मैं खुद भी बीमार हूँ, उर्दू का मरीज डायलिसिस करता हूँ, और कोई काम धंधा है मेरा नहीं।
آپ کو ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, کیا ہیں, کیسے کام وغیرہ کرتے ہیں؟ کوئی نہیں بس کبھی ایک سے کبھی دوسرے سے پڑوسیوں سے کبھی کسی اور سے مانگ لیے, بس ایسے آگے کر دیے. ایسے تو میرا ڈائلسس رحمان فاؤنڈیشن میں ہو رہا ہے, وہ فری کروا رہے ہیں. آپ کبھی کوئی باقاعدہ کام وغیرہ نہیں کرتے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے, میری 2 بیٹیاں بھی اور کام کس طرح کا کام ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں تاکہ ہم کوشش کریں کہ اس طرح کا کوئی مدد کر سکیں؟ بس جو آسان سے بھی ہلکا پھلکا, کیونکہ وزنی کام تو میں کر نہیں سکتا ہوں, گردوں کا مریض ہوں. گھر کے آس پاس ہی اگر کوئی ٹھیلا وغیرہ جی بنایا ہے, ایسا اس طرح کی کوئی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ جی ٹھیک ہے, ہم اس کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. تو آخر میں کیا مظفر شاہ صاحب سے بس بات کر لیتے ہیں. آپ مظفر صاحب آپ ہمیں بس ذرا مختصراً یہ بتا دیجیے گا, پلیٹ فارم ہے یہ, کہ کس طریقے سے لوگ ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. وسیم صاحب, جیسے آپ نے سٹارٹ میں فرمایا, ہم سب امتحان میں ہیں, ہماری زندگی امتحان میں ہے. بالکل. یہ آواز جہاں تک جاتا ہے اور جو لوگ سنتے ہیں آپ کے پروگرام کے وساطت سے, تو یہ رحمان ڈائلسس سینٹر جو فری ڈائلسس کرتے ہیں, کراچی میں ان کا سینٹر ہے, لاہور میں سینٹر ہے, اسلام آباد میں سینٹر ہے, پشاور میں ہے, سوات میں بھی ابھی کھل رہا ہے, اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ہے. یہ فری ڈائلسس کرتے ہیں اور اپنے بالکل نا وسائل کے باوجود یہ کام بیڑا اٹھایا ہے. ماشاءاللہ. اب ظاہر ہے کہ یہ مجھ پہ, آپ پہ اور ہم سب پہ حجت قائم ہو گیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ پیسے ہو. ہم اٹھے ایک قوم کی حیثیت سے, اور یہ جو ایڑیا رگڑ رگڑ کے مرتے ہیں ان کا ہم مدد کریں, اور اگر ہم نے مدد نہیں کیا تو ہم اپنے امتحان میں فیل ہو گئے. تو اسی لیے رحمان ڈائلسس سینٹر یعنی مطلب ہے کہ دکھی انسانیت جتنا بھی ہے پاکستان میں ان کا خدمت کرتے ہیں. آپ اپنے لیول پہ بہت بڑا مجاہدہ کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, اور الحمدللہ یہ ضروری نہیں ہے دل کے اندر ہے اللہ, صحیح, اس کا وہ نہیں ہے. تو یہ آواز جہاں تک انشاءاللہ پہنچ رہا ہے آپ کے پروگرام کی وساطت سے, میرا سب سے اپیل ہے کہ ہم سب پہ حجت قائم ہو گیا, اور ہمیں چاہیے جتنا پیسہ ہے پیسہ دے دیں, وسائل ہے وہ فراہم کرے. 80 مریض اب یہ ہمارے ساتھ ویٹنگ لسٹ پر ہے. 80 مریض, اگر ان کا بر وقت علاج نہیں ہوا اور ڈائلسس نہیں ہوئی تو وہ جو مریں گے تو موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن حجت ہم پہ قائم ہو گیا. ہم سب کو چاہیے کہ اس کا مدد. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے آپ کو آپ کی اس مشن میں انشاءاللہ. ہم اپنے حصے کا کام یوں بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس رمضان نشریات میں مستقل ایسے اداروں کو پلیٹ فارم دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی تشہیر کریں اور لوگ ان سے رابطہ کریں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انہیں جو ان کا صبر کا امتحان ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ان سے مصلحتاً کچھ دے کر امتحان میں ڈالا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو کرے, اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دے کر ہمیں امتحان میں ڈالا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے امتحان میں سرخرو کرے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ.